آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کے کام کی روشنی میں کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کے سفر پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس ان کے لیکچرز کا خلاصہ ہے جو بگ بینگ سے بلیک ہولز اور سب کچھ کے نظریے یعنی تھیوری آف ایوری تھنگ اس کی تلاش تک پھیلا ہوا ہے۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کائنات کے بارے میں وہ جو پرانے خیالات تھے وہاں سے ہم جدید طبیعت کی اس حیرت انگیز دنیا تک کیسے پہنچے۔ یقیناً یہ سفر آپ دیکھیں ارسطو کے زمین مرکز ماڈل سے شروع ہوتا ہے ہاں اور پھر ہبل کی پھیلتی ہوئی کائنات تک پہنچتا ہے، اور اس میں نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے عظیم ذہنوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ صحیح۔ ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے مشاہدات اور نظریات وہ مل کر سائنس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قدیم یونانی جیسے ارسطو وہ زمین کو گول تو سمجھتے تھے۔ جی ہاں، وہ چاند گرہن پر زمین کا گول سایہ وہ اس کا ثبوت تھا، لیکن وہ اسے کائنات کا ساکن مرکز مانتے تھے۔ ہاں، اور ٹولمی نے پھر اس خیال کو مزید آپ کہہ لیں ترقی دی، ایک ایسا ماڈل بنایا جس میں چاند، سورج، سیارے اور ستارے وہ سب زمین کے گرد بڑے پیچیدہ مداروں میں گھومتے تھے۔ اچھا۔ اور یہ ماڈل تو کوئی 1400 سال تک، شاید اس سے بھی زیادہ، یہ قائم رہا۔ چرچ نے بھی اسے اپنا لیا تھا۔ پھر کوپرنکس آئے، انہوں نے ہمت کی اور کہا کہ نہیں، سورج مرکز میں ہے اور زمین وہ اس کے گرد گھومتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا انقلاب تھا۔ بالکل، حالانکہ انہوں نے مخالفت کے ڈر سے اسے بڑی احتیاط سے پیش کیا، گمنامی میں۔ لیکن اصل تصدیق ہوئی گیلیلیو کے دوربین کے مشاہدات سے، جب انہوں نے مشتری کے گرد چاند دیکھے۔ اچھا۔ یعنی کہ ہر چیز زمین کے گرد نہیں گھومتی۔ اور پھر کیپلر نے بتایا کہ مدار گول نہیں ہے بلکہ بیضوی ہیں، ایلپٹیکل۔ تو گیلیلیو اور کیپلر نے بتایا کیسے چیزیں حرکت کرتی ہیں، ٹھیک؟ جی، لیکن بڑا سوال تو یہ تھا کہ کیوں یہ خلا پھر نیوٹن میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ 1687 میں نیوٹن کی پرنسپیا میتھمیٹیکا، اس نے کائناتی کشش ثقل یونیورسل گریویٹیشن کا نظریہ پیش کیا۔ اچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہر جسم دوسرے کو کھینچتا ہے، اور یہی قوت ہے جو سیب کو زمین پر گراتی ہے اور سیاروں کو سورج کے گرد مدار میں رکھتی ہے۔ اور نیوٹن کا خیال تھا کہ کائنات لامحدود ہے اور ساکن بھی۔ جی ہاں، انہوں نے دلیل یہ دی کہ اگر کائنات محدود ہوتی تو کشش ثقل تمام ستاروں کو ایک مرکز پر اکٹھا کر دیتی۔ لامحدود کائنات میں ہر ستارہ ہر طرف سے برابر کھنچاؤ محسوس کرے گا۔ لیکن اس میں بھی مسائل تھے۔ ہاں، بعد میں ساکن ماڈل میں مسائل سامنے آئے، جیسے اولبرز کا پیراڈاکس۔ اولبرز پیراڈاکس وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ اگر کائنات لامحدود ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے تو رات کا آسمان تاریک کیوں ہے؟ اسے تو ستاروں کی روشنی سے بھرا ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو منطقی سوال ہے۔ تو یہ ساکن کائنات کا تصور کب ٹوٹا؟ یہاں ایڈون ہبل کا نام آتا ہے نا۔ لے تو یہ ثابت کیا کہ ہماری ملکی وے گیلیکسی تنہا نہیں ہے، کائنات ایسی اربوں گیلیکسیوں سے بھری پڑی ہے۔ اربوں گیلیکسیاں؟ جی، پھر 1929 میں انہوں نے دریافت کیا کہ یہ گیلیکسیاں ہم سے دور جا رہی ہیں اور ان کی روشنی ریڈ شفٹ دکھا رہی ہے۔ ریڈ شفٹ یعنی روشنی کی لہریں کھینچ رہی ہیں، لمبی ہو رہی ہیں، جیسے دور جاتی ہوئی ایمبولینس کا سائرن، اس کی آواز کی پچ کم ہو جاتی ہے، ویسے ہی روشنی کی ویو لینتھ بڑھ جاتی ہے لال رنگ کی طرف۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جو گیلیکسی جتنی دور تھی وہ اتنی ہی تیزی سے دور جا رہی تھی۔ بالکل، یہ سب سے اہم مشاہدہ تھا۔ اس کا کیا مطلب نکلا پھر؟ اس کا سیدھا مطلب تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، اسپیس itself is expanding۔ اچھا۔ اور اگر یہ پھیل رہی ہے تو ماضی میں یہ لازماً چھوٹی رہی ہوگی، زیادہ کثیف یعنی ڈینس۔ تو اگر ہم وقت میں پیچھے چلتے جائیں، ہاں، تو ایک لمحہ ایسا آئے گا جب پوری کائنات ایک ناقابل تصور حد تک کثیف نقطے میں سمائی ہوگی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں، کائنات کا آغاز تقریباً 13.8 ارب سال پہلے۔ بالکل، دلچسپ بات یہ ہے کہ روسی سائنسدان تھے الیگزینڈر فریڈمن، انہوں نے 1922 میں ہی آئنسٹائن کی عمومی اضافیت کی مساواتوں سے یہ نتیجہ نکال لیا تھا۔ اچھا، پہلے ہی؟ جی، کہ کائنات ساکن نہیں رہ سکتی، اسے یا تو پھیلنا ہوگا یا سکڑنا ہوگا۔
آئنسٹائن خود پہلے اس خیال کے قائل نہیں تھے. انہوں نے تو اپنی مساواتوں میں ایک کازمولوجیکل کانسٹنٹ ڈالا تھا اسے ساکن رکھنے کے لیے. فریڈ مین نے کائنات کے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ ماڈل پیش کیے تھے، ٹھیک، کہ اس پھیلاؤ کا انجام کیا ہوگا. جی ہاں، انہوں نے بنیادی طور پر 3 امکانات بتائے جو کائنات کی اوسط کثافت پر منحصر ہیں. کیا ہیں وہ امکانات؟ پہلا یہ کہ اگر کثافت ایک خاص کرٹیکل ویلیو سے زیادہ ہے تو کشش ثقل اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ اس پھیلاؤ کو روک دے گی اور کائنات واپس سکڑنا شروع کر دے گی، جسے بگ کرنچ کہتے ہیں. دوسرا، اگر کثافت اس کرٹیکل ویلیو سے کم ہے تو کشش ثقل ناکافی ہوگی اور کائنات ہمیشہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی. اور تیسرا یہ کہ اگر کثافت بالکل کرٹیکل ویلیو کے برابر ہے تو پھیلاؤ ہمیشہ جاری رہے گا، لیکن اس کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، صفر کے قریب پہنچے گی مگر رکے گی نہیں. تو آج کل کے شواہد کیا بتاتے ہیں؟ کون سا ماڈل زیادہ ممکن لگتا ہے؟ دیکھیں، جو مادہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ تو کرٹیکل کثافت کا بہت ہی چھوٹا حصہ بنتا ہے. اچھا. پھر ڈارک میٹر ہے، وہ نادیدہ مادہ جس کی کشش ثقل ہم محسوس کرتے ہیں لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے. اس کو ملا کر بھی ہم کرٹیکل کثافت کے قریب نہیں پہنچتے. تو مطلب کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے گی؟ لگتا تو یہی ہے، بلکہ پچھلی 2 دہائیوں کے شواہد تو اور بھی حیران کن ہیں. وہ ڈارک انرجی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک نامعلوم قوت جو کائنات کے پھیلاؤ کو تیز کر رہی ہے. ایکسلریٹڈ ایکسپینشن. پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے؟ جی، تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات نہ صرف ہمیشہ پھیلتی رہے گی بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے. یہ تو کمال ہے. اچھا، بگ بینگ کا ایک اور بڑا ثبوت وہ کائناتی مائکرو ویو پس منظر ہے. کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ یا CMB. یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ ایک بہت اہم دریافت ہے. یہ اصل میں بگ بینگ کے فوراً بعد کی بچی ہوئی گرمی کی بازگشت ہے، ایک طرح سے بگ بینگ کی تصویر. بچی ہوئی گرمی؟ ہاں، 1965 میں 2 سائنٹسٹ پینزیاس اور ولسن وہ ریڈیو ایسٹرونومی پر کام کر رہے تھے اور انہیں اتفاقاً ہر طرف سے آتی ہوئی ایک ہلکی سی مائکرو ویو ریڈیشن ملی. اتفاقاً؟ جی، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہی تابکاری ہے جس کی پیشگوئی بگ بینگ ماڈل کرتا تھا. ابتدائی کائنات بہت گرم اور کثیف تھی، روشنی مادے میں پھنسی ہوئی تھی. پھر تقریباً 3,80,000 سال بعد جب کائنات اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ایٹمز بن سکیں تو وہ روشنی آزاد ہو گئی. وہ فوٹونز آج تک کائنات میں سفر کر رہے ہیں. اور چونکہ کائنات اتنی پھیل چکی ہے، بالکل، اس لیے وہ روشنی ٹھنڈی ہو کر اب مائکرو ویوز کی شکل میں ہے اور اس کا درجہ حرارت مطلق صفر سے صرف 2.7 ڈگری اوپر ہے. اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر سم سے بالکل ایک جیسی آتی ہے. حیران کن طور پر یکساں. مطلب آپ آسمان میں کسی بھی طرف دیکھیں اس کا درجہ حرارت تقریباً ایک جیسا ہے، فرق صرف لاکھویں حصے کا ہے. یہ تو غیر معمولی بات ہے. جی، یہ اس خیال کی زبردست تائید ہے کہ بڑے پیمانے پر کائنات ہر سمت میں ایک جیسی ہے، ہوموجینئس اینڈ آئسوٹروپک. یہ بگ بینگ ماڈل کی ایک بنیادی پیشگوئی تھی جو پوری ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں کائنات کے سب سے آپ کہہ لیں پراسرار کرداروں پر، بلیک ہولز. یہ کیا بلا ہیں؟ ہاں جی، بلیک ہول کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اگر مادہ بہت زیادہ کثیف ہو جائے، مطلب بہت تھوڑی جگہ میں بہت زیادہ ماس جمع ہو جائے، تو اس کی کشش ثقل اتنی شدید ہو سکتی ہے کہ روشنی بھی اس سے فرار نہ ہو سکے. روشنی بھی نہیں؟ جی نہیں، یہ خیال ویسے نیا نہیں ہے. جان مچل اور لاپلاس نے 18ویں صدی میں بھی اس پر سوچا تھا، نیوٹن کی تھیوری کی بنیاد پر. لیکن جو جدید نظریہ ہے وہ آئنسٹائن کی عمومی اضافیت سے آتا ہے. اور یہ بنتے کیسے ہیں؟ ستاروں کا اس میں کیا کردار ہے؟ عام طور پر یہ بہت بڑے ستاروں کی موت سے بنتے ہیں. جب کوئی بہت بڑا ستارہ یعنی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ اپنا نیوکلیائی ایندھن جلا چکتا ہے، ہاں، تو اس کے مرکز میں وہ جو توانائی پیدا ہو رہی تھی، جو کشش ثقل کو بیلنس کر رہی تھی، وہ بند ہو جاتی ہے. تو پھر کشش ثقل غالب آ جاتی ہے اور ستارہ اپنے ہی بوجھ تلے سکڑنا شروع کر دیتا ہے، تیزی سے. کیٹاسٹروفک کولیپس.
یہاں چندرشیکھر لمٹ کا ذکر آتا ہے نا؟ بالکل. سبرامانین چندرشیکھر نے 1930 میں حساب لگایا تھا. انہوں نے بتایا کہ اگر سکڑتے ہوئے ستارے کے مرکزے یعنی کور کا ماس سورج کے تقریباً 1.4 گنا سے کم ہو جی تو الیکٹرانوں کا ایک کوانٹم دباؤ ہوتا ہے، الیکٹران ڈی جنریسی پریشر، وہ اسے مزید سکڑنے سے روک دے گا اور وہ ایک وائٹ ڈوارف ستارہ بن جائے گا. لیکن اگر ماس اس حد سے زیادہ ہو؟ ہاں، اگر ماس 1.4 سولر ماسز کی حد سے زیادہ ہو تو الیکٹران کا دباؤ ناکافی ہوتا ہے، ستارہ مزید سکڑتا ہے. کتنا؟ اتنا کہ پروٹون اور الیکٹران مل کر نیوٹران بن جاتے ہیں. اگر ماس بہت زیادہ نہ ہو، تقریباً 2 سے 3 سولر ماسز تک، تو نیوٹرانوں کا اپنا دباؤ، نیوٹران ڈی جنریسی پریشر، اسے روک سکتا ہے اور وہ ایک نیوٹران سٹار بن جاتا ہے، بہت چھوٹا، بہت کثیف. اور اگر ماس اس سے بھی زیادہ ہو؟ تو پھر نیوٹران کے دباؤ بھی کشش ثقل کو نہیں روک پاتا اور ستارہ مکمل طور پر منہدم ہو جاتا ہے، کولیپس کرتا چلا جاتا ہے ایک لامحدود کثافت والے نقطے کی طرف، سنگولیرٹی کی طرف. اور یہی مکمل انتظام بلیک ہول بناتا ہے. وہ جو ناقابل فرار حد ہے، ایونٹ ہورائزن، وہ کیا چیز ہے؟ ایونٹ ہورائزن وہ سرحد ہے. آپ اسے بلیک ہول کی سطح کہہ سکتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ٹھوس سطح نہیں. یہ وہ مقام ہے جس کے اندر کشش ثقل اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہاں سے فرار ہونے کے لیے روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز چلنا پڑے گا. اور چونکہ کوئی چیز روشنی سے تیز نہیں چل سکتی. بالکل. اس لیے ایونٹ ہورائزن کے اندر سے کچھ بھی باہر نہیں آ سکتا، نہ مادہ، نہ توانائی، نہ روشنی. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. ایک بار اندر گئے تو بس. اور اس ایونٹ ہورائزن کے اندر بالکل مرکز میں کیا ہے؟ وہ سنگولیرٹی؟ عمومی اضافیت کے مطابق جی ہاں، مرکز میں ایک سنگولیرٹی بنتی ہے، ایک ایسا نقطہ جہاں مادہ لامحدود کثافت تک سکڑ جاتا ہے اور اسپیس ٹائم کا خم، اس کی کرویچر، وہ بھی لامحدود ہو جاتی ہے. لامحدود؟ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے طبیعیات کے موجودہ قوانین بشمول عمومی اضافیت وہ جواب دے جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے. یہ بگ بینگ کی سنگولیرٹی جیسا ہے، لیکن یہ سمجھے کہ وقت کا اختتام ہے. تو ایک دیو ہائیکل ستارہ ختم ہو کر بلیک ہول بن جاتا ہے. کیا اس کی کوئی خاصیت باقی رہتی ہے یا یہ بس ایک جیسی چیز بن جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ستارے سے بنا ہو؟ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے. اسے نو ہیئر تھیورم کہتے ہیں. نو ہیئر تھیورم، بالوں کے بغیر؟ جی ہاں، مطلب یہ کہ ایک مستحکم بلیک ہول کی باہر سے دیکھنے پر صرف 3 خصوصیات اہم ہوتی ہیں: اس کا کل ماس، اس کا کل برقی چارج اگر ہے تو عام طور پر نہیں ہوتا، اور اس کی گردش کی رفتار یعنی اینگولر مومنٹم. بس یہ 3 چیزیں؟ جی، اس کے علاوہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی. وہ کس ستارے سے بنا تھا، اس میں کیا گرا تھا، یہ سب معلومات گویا گم ہو جاتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اس کے بال نہیں ہوتے جو اس کی تاریخ یا ساخت بتا سکیں. کیا ہم نے واقعی بلیک ہولز دیکھے ہیں؟ ظاہر ہے براہ راست تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ روشنی نہیں خارج کرتے. براہ راست تو نہیں، لیکن ان کے زبردست کشش ثقل کے اثرات سے ہم انہیں پہچان سکتے ہیں. کیسے؟ مثلاً اگر کوئی عام ستارہ کسی نادیدہ چیز کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہا ہو اور ہم اس نادیدہ چیز کا ماس معلوم کریں اور وہ اتنا زیادہ نکلے کہ وہ وائٹ ڈوارف یا نیوٹران سٹار نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ بلیک ہول ہی ہوگا؟ تو وہ ممکنہ طور پر بلیک ہول ہے. سگنس X1 نامی ایک سسٹم ہے، وہ اس کی مشہور مثال ہے. وہاں ایک بڑا نیلا ستارہ ایک نادیدہ ساتھی کے گرد گھوم رہا ہے جس کا ماس سورج سے تقریباً 15 گنا زیادہ ہے. اور وہاں سے آنے والی ایکس ریز کا کیا تعلق ہے؟ اچھا سوال ہے. جب اس ساتھی ستارے سے گیس کھینچ کر بلیک ہول کی طرف گرتی ہے تو وہ سیدھی اندر نہیں گرتی، وہ ایک ڈسک بناتی ہے جسے ایکریشن ڈسک کہتے ہیں. اس ڈسک میں مادہ اتنی تیزی سے گھومتا ہے اور رگڑ کھاتا ہے کہ وہ بے انتہا گرم ہو جاتا ہے، لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ تک، اور اتنی گرم گیس شدید ایکس ریز خارج کرتی ہے. یہ ایکس ریز ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ بلیک ہول کی موجودگی کا ایک اور مضبوط ثبوت ہے. اور اب تو ہم نے ان کی تصویریں بھی دیکھی ہیں. جی، براہ راست بلیک ہول کی تو نہیں، لیکن اس کے سائے کی.
ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ نامی ایک پروجیکٹ نے ہماری گہلکشا کے مرکز میں موجود سپر میسو بلیک ہول سیجیٹیریس اے سٹار سیجیٹیریس اے اور ایک دوسری گہلکشا M87 کے مرکز میں موجود بلیک ہول کے گرد روشنی کے مڑنے کی تصویر لی ہے۔ وہ جو تاریک حصہ ہے وہ بلیک ہول کا سایہ ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات پر جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے، اسٹیفن ہاکنگ کی وہ دریافت کہ بلیک ہولز مکمل طور پر بلیک نہیں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی، یہ 1974 کی ایک انقلابی دریافت تھی جسے اب ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں۔ اس نے واقعی سب کو چونکا دیا تھا۔ اس میں کوانٹم میکینکس کا کردار ہے؟ بالکل، ہاکنگ نے کوانٹم میکینکس، خاص طور پر ہائزنبرگ کا غیر یقینی اصول انسرٹنٹی پرنسپل، اس کو بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کے قریب لاگو کیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ خالی خلا بھی بالکل خالی نہیں ہوتا، اس میں توانائی کی لہریں ہوتی ہیں اور وہاں مستقل ورچوئل پارٹیکل اینٹی پارٹیکل جوڑے بنتے اور ایک دوسرے کو فنا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی کم وقت کے لیے وجود میں آتے ہیں۔ اچھا، ورچوئل پارٹیکلز؟ جی، اب تصور کریں کہ ایسا ایک جوڑا بالکل ایونٹ ہورائزن کے پاس بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹیکل مثلاً اینٹی پارٹیکل وہ ایونٹ ہورائزن کے اندر گر جائے اور دوسرا یعنی پارٹیکل وہ باہر نکل جائے۔ تو ایک اندر ایک باہر۔ جی، اب جو پارٹیکل اندر گرا اسے ہم منفی توانائی والا کہہ سکتے ہیں اور جو باہر نکلا وہ مثبت توانائی والا ہے۔ باہر سے دیکھنے والے کو یہ مثبت توانائی والا پارٹیکل ایک حقیقی ذرے کی طرح نظر آئے گا جو بلیک ہول سے خارج ہو رہا ہے۔ انتظار کریں، منفی توانائی والا پارٹیکل اندر گرتا ہے اور اس سے مثبت توانائی والا باہر نکلتا ہے اور اس سے بلیک ہول کا ماس کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو کائناتی حساب کتاب کا کوئی جادو لگتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ غیر بدیہی ضرور ہے لیکن یہ توانائی کے تحفظ کے اصول کے مطابق ہے۔ دیکھیں، جب منفی توانائی یا ماس بلیک ہول میں گرتا ہے تو بلیک ہول کا کل ماس کم ہو جاتا ہے۔ آئنسٹائن کی E=mc² کے مطابق ماس اور توانائی ایک ہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا باہر سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ بلیک ہول آہستہ آہستہ توانائی خارج کر رہا ہے، یعنی تابکاری خارج کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بلیک ہول کا ایک درجہ حرارت ہوتا ہے، اگرچہ وہ عام طور پر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ بلیک ہول آہستہ آہستہ بخارات بن کر اڑتا ہے، یعنی ایویپوریٹ ہوتا ہے، وہ اپنا ماس کھوتا جاتا ہے۔ تو بلیک ہولز ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پوری تصویر بدل دیتا ہے۔ ہاں، وہ لازوال نہیں ہے۔ یہ عمل بہت بہت سست ہے۔ مثلاً سورج جتنے ماس والے بلیک ہول کو مکمل طور پر بخارات بننے میں کائنات کی موجودہ عمر سے خربوں خربوں گنا زیادہ وقت لگے گا۔ اچھا، تو اتنے بڑے بلیک ہولز تو عملی طور پر ہمیشہ رہیں گے؟ جی، لیکن اگر چھوٹے بلیک ہولز بنے ہوں جو شاید بگ بینگ کے فوراً بعد ابتدائی کائنات کی شدید حالتوں میں بنے ہوں۔ پرائمورڈیل بلیک ہولز؟ جی، پرائمورڈیل بلیک ہولز، وہ اگر بنے تھے تو وہ آج زیادہ تیزی سے تابکاری خارج کر رہے ہوں گے کیونکہ چھوٹے بلیک ہول کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایک زبردست دھماکے، ایک گاما رے برسٹ کے ساتھ ختم ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم نے ایسے دھماکے دیکھیں؟ ابھی تک تو نہیں، لیکن سائنسدان ان کی تلاش میں ہیں۔ یہ ہاکنگ ریڈیشن کا براہ راست ثبوت ہوگا۔ اس دریافت نے وہ تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون والا مسئلہ بھی حل کیا جو کہتا ہے کہ انٹروپی یعنی بے ترتیبی وہ ہمیشہ بڑھتی ہے۔ بالکل، پہلے یہ ایک بڑا مسئلہ لگتا تھا۔ جب مادہ بلیک ہول میں گرتا ہے تو اس کی انٹروپی، اس کی بے ترتیبی، وہ تو بظاہر غائب ہو جاتی ہے۔ لگتا تھا کہ کائنات کی کل انٹروپی کم ہو رہی ہے، جو دوسرے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جیکب بیکنسٹائن نے پہلے یہ خیال پیش کیا کہ بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کا جو رقبہ ہے وہ اس کی انٹروپی کا پیمانہ ہے۔ رقبہ انٹروپی کا پیمانہ؟ جی، اور پھر ہاکنگ ریڈیشن نے یہ ثابت کیا کہ جب بلیک ہول تابکاری خارج کر کے سکڑتا ہے تو اس کا رقبہ اور اس کی انٹروپی کم ہوتی ہے۔ لیکن جو تابکاری وہ خارج کرتا ہے اس کی اپنی انٹروپی ہوتی ہے، اور حساب سے پتہ چلتا ہے کہ خارج ہونے والی تابکاری کی انٹروپی بلیک ہول کی انٹروپی میں کمی سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو نتیجہ یہ کہ کل انٹروپی پھر بھی بڑھتی ہے،
دوسرا قانون محفوظ رہتا ہے۔ یہ عمومی اضافیت، کوانٹم میکینکس اور تھرموڈائنامکس کا ایک خوبصورت امتزاج تھا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، واپس چلتے ہیں کائنات کی ابتدا کی طرف۔ وہ جو ہاٹ بگ بینگ ماڈل ہے، وہ ابتدائی لمحات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ پہلے عناصر کیسے بنے؟ جی، ہاٹ بگ بینگ ماڈل کے مطابق بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات ناقابل تصور حد تک گرم اور کثیف تھی۔ یہ بنیادی ذرات کا ایک سوپ تھا، فوٹون، الیکٹرونوں، نیوٹرینو، کوارکس وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے کائنات پھیلی اور ٹھنڈی ہوئی تو پہلے سیکنڈ کے کچھ حصوں میں کوارکس مل کر پروٹون اور نیوٹرون بنے۔ پھر جب کائنات چند منٹ کی ہوئی اور درجہ حرارت مزید گرا تو پروٹون اور نیوٹرون آپس میں مل کر ہلکے عناصر کے مرکزیں یعنی نیوکلیائی بنانے لگے۔ کون سے عناصر؟ بنیادی طور پر ڈیوٹیریم، ہائیڈروجن کا ایک آئسوٹوپ، ہیلیم اور بہت تھوڑی مقدار میں لیتھیم۔ بھاری عناصر بعد میں ستاروں کے اندر بنے۔ اور کیا یہ پیشگوئی مشاہدات سے ملتی ہے؟ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ آج ہم کائنات میں ان ہلکے عناصر کی جو مقدار دیکھتے ہیں وہ بگ بینگ نیوکلیو سنتھیسس کے اس ماڈل کی پیشگوئی سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ یہ بگ بینگ کا ایک اور مضبوط ثبوت ہے۔ لیکن اس کامیاب ماڈل میں بھی کچھ بڑے سوالات تھے، جیسے آپ نے کہا، کائنات اتنی ہموار اور یکساں کیوں ہے؟ اسے ہورائزن پرابلم کہتے ہیں۔ جی، افق کا مسئلہ۔ دیکھیں، جب ہم کائناتی مائکروویو پس منظر کو دیکھتے ہیں تو آسمان کے مخالف سمتوں سے آنے والی تابکاری کا درجہ حرارت تقریباً ایک جیسا ہے۔ ہاں، لیکن ابتدائی کائنات میں وہ دونوں علاقے ایک دوسرے سے اتنے دور تھے کہ ان کے درمیان روشنی بھی سفر نہیں کر سکتی تھی۔ تو ان کے درمیان حرارت کا تبادلہ کیسے ہوا؟ ان کا درجہ حرارت ایک جیسا کیسے ہو گیا؟ یہ تو واقعی ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ فلیٹنس پرابلم؟ جی، یعنی کائنات کی کثافت اتنی درستگی سے اس کرٹیکل ویلیو کے قریب کیوں ہے؟ اگر شروع میں یہ ذرا سی بھی زیادہ ہوتی تو کائنات کب کی واپس پچک چکی ہوتی، اور اگر ذرا سی بھی کم ہوتی تو وہ اتنی تیزی سے پھیلتی کہ کشش ثقل کو کہکشائیں اور ستارے بنانے کا موقع ہی نہ ملتا۔ یہ توازن بہت ہی نازک لگتا ہے۔ ان مسائل کا حل پھر انفلیشن تھیوری میں پیش کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ جی، 1980 کی دہائی میں ایلن گوتھ اور پھر آندرے لنڈے وغیرہ نے یہ نظریہ پیش کیا۔ اس کے مطابق بگ بینگ کے فوراً بعد شاید ایک سیکنڈ کے خربوں میں حصے سے بھی کم وقت میں، اتنا کم وقت؟ جی، کائنات نے ایک ناقابل یقین حد تک تیز رفتار پھیلاؤ کا دور دیکھا، ایکسپونینشل ایکسپینشن۔ اسے انفلیشن کہتے ہیں۔ اس لمحے میں کائنات کا حجم شاید 1030 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ ناقابل یقین۔ اور اس تیز رفتار پھیلاؤ نے ان مسائل کو کیسے حل کیا؟ دیکھیں، انفلیشن نے کائنات کو اتنا زیادہ پھیلا دیا کہ جو حصہ آج ہمیں نظر آتا ہے وہ اصل میں انفلیشن سے پہلے ایک بہت ہی چھوٹے آپس میں جڑے ہوئے علاقے سے آیا ہے۔ اس لیے اس کا درجہ حرارت ہر جگہ ایک جیسا ہے۔ یہ ہورائزن پرابلم کا حل ہے۔ اچھا۔ اور انفلیشن کا عمل کسی بھی ابتدائی خم کرویچر کو ہموار کر دیتا ہے، بالکل جیسے غبارے کو پھلانے سے اس کی سطح چپٹی لگنے لگتی ہے۔ اس نے کائنات کی کثافت کو بالکل کرٹیکل ویلیو کے قریب لا کھڑا کیا، یعنی اسے فلیٹ بنا دیا۔ یہ فلیٹنس پرابلم کا حل ہے۔ اور اسی انفلیشن نے کہکشاؤں کے بننے کے بیج بھی بوئے ہیں، وہ کیسے؟ جی ہاں، کوانٹم لیول پر خالی جگہ میں توانائی کی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی لہریں، فلکچویشنز ہوتی رہتی ہیں۔ جی۔ انفلیشن کے دوران یہ ننھی منی کوانٹم لہریں کھنچ کر بہت بڑے کائناتی پیمانے پر پھیل گئیں۔ یہی وہ جگہیں تھیں جہاں مادہ تھوڑا سا زیادہ یا تھوڑا سا کم کثیف تھا۔ بعد میں کشش ثقل نے ان زیادہ کثافت والے علاقوں میں مادے کو کھینچنا شروع کیا اور وہیں سے کہکشاؤں اور ستاروں کے جھرمٹ بننے شروع ہوئے۔ تو انفلیشن نے بگ بینگ ماڈل کی کئی مشکلات حل کر دیں۔ جی، یہ اب سٹینڈرڈ کاسمولوجیکل ماڈل کا ایک اہم حصہ ہے۔ لیکن بالکل ابتدا وہ بگ بینگ سنگولیرٹی، وہ ابھی ایک معمہ ہے۔ عمومی اضافیت وہاں جواب دے جاتی ہے۔ کیا کوانٹم گریوٹی اسے حل کر سکتی ہے؟ یہی امید ہے۔ عمومی اضافیت خود بگ بینگ پر ایک سنگولیرٹی کی پیشگوئی کرتی ہے، جہاں کثافت اور درجہ حرارت لامحدود ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تھیوری وہاں ناکام ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ایک نئی تھیوری چاہیے۔
ہمیں ایک ایسی تھیوری چاہیے جو عمومی اضافیت، جو کشش ثقل اور بڑے پیمانے کو بیان کرتی ہے، اور کوانٹم میکینکس جو چھوٹے پیمانے اور باقی قوتوں کو بیان کرتی ہے، کو یکجا کر سکے۔ اسے کوانٹم گریوٹی کی تھیوری کہتے ہیں۔ یہ ابھی تک مکمل طور پر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر یہ مل گئی تو امید ہے کہ یہ اس ابتدائی سنگولیرٹی سے نجات دلا سکے گی، یہ بتا سکے گی کہ کائنات اصل میں شروع کیسے ہوئی۔ اسی سلسلے میں ہاکنگ کا وہ نو باؤنڈری پروپوزل آتا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو بہت ہی بنیاد پرست لگتا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک گہرا اور شاید سب سے زیادہ قیاس آرائی پر مبنی تصور ہے۔ ہاکنگ نے جم ہارٹل کے ساتھ مل کر یہ تجویز پیش کی۔ کیا ہے یہ؟ انہوں نے کوانٹم میکینکس کے ایک طریقے جسے فینمین کا سم اوور ہسٹریز کہتے ہیں اسے کائنات پر لاگو کیا، لیکن انہوں نے امیجنری ٹائم استعمال کیا۔ امیجنری ٹائم؟ خیالی وقت؟ یہ ایک ریاضیاتی ترکیب ہے۔ آپ وقت کے ساتھ آئیوٹا یعنی امیجنری یونٹ آئی لگا کر اسے اسپیس کی طرح بنا دیتے ہیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کا اسپیس ٹائم محدود ہو سکتا ہے۔ محدود؟ جی، ماضی میں محدود ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی حد، کوئی کنارہ یا کوئی ابتدائی سنگولیرٹی نہیں ہو سکتی۔ نو باؤنڈری اور ایج۔ اس کی مثال؟ اس کی مثال زمین کی سطح ہے۔ وہ رقبے میں محدود ہے، لیکن اس کا کوئی کنارہ یا شروع کا نقطہ نہیں ہے۔ آپ چلتے جائیں، آپ کبھی کسی کنارے پر نہیں پہنچیں گے۔ تو مطلب کائنات کی کوئی شروعاتی سنگولیرٹی نہیں، وہ بس ہے۔ اس نو باؤنڈری تصور کے مطابق ہاں، کائنات خود کفیل ہے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے جہاں کسی چیز کو شروع کرنے کی ضرورت ہو۔ حقیقی وقت میں ہمیں بگ بینگ نظر آتا ہے، وہ شاید اس ہموار بغیر کنارے والے اسپیس ٹائم کا ایک نقطہ ہے۔ اس کا فلسفیانہ مطلب تو بہت بڑا ہے، دینے والا ہے۔ اچھا، اب ایک آخری بنیادی سوال۔ وقت ہمیشہ آگے کیوں بڑھتا ہے؟ ہم ماضی یاد رکھتے ہیں، مستقبل نہیں۔ یہ وقت کا تیر کیا ہے؟ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے۔ طبیعت کے زیادہ تر بنیادی قوانین جیسے نیوٹن کے قوانین، میکسویل کے مساواتیں، آئنسٹائن کی اضافیت، حتیٰ کہ کوانٹم میکینکس کے بنیادی قوانین، وہ وقت کے لحاظ سے متناسب ہیں۔ ٹائم سیمیٹرک، مطلب وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف کام کر سکتے ہیں۔ فلم الٹی چلائیں تو بھی قانون کام کریں گے۔ لیکن ہماری دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، ٹوٹا ہوا گلاس خود بخود نہیں جڑتا۔ بالکل، ہماری روزمرہ کی زندگی میں وقت کی ایک واضح سمت ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے 3 مختلف وقت کے تیر بیان کیے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا ہے تھرمو ڈائنامک تیر۔ یہ دوسرے قانون پر مبنی ہے کہ بند نظام میں بے ترتیبی یعنی انٹروپی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ گلاس ٹوٹتا ہے، جڑتا نہیں۔ دھواں پھیلتا ہے، اکٹھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے نفسیاتی تیر۔ یہ ہماری اپنی وقت کی سمت کا احساس ہے۔ ہم ماضی کو یاد رکھتے ہیں، مستقبل کو نہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم وقت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور تیسرا ہے کائناتی تیر۔ یہ وہ سمت ہے جس میں کائنات پھیل رہی ہے۔ فی الحال کائنات پھیل رہی ہے، سکڑ نہیں رہی ہے۔ تو یہ تینوں تیر ہمیشہ ایک ہی سمت میں کیوں ہوتے ہیں؟ عام طور پر ہاں، اور یہ غالباً آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بنیادی شاید تھرمو ڈائنامک تیر ہے۔ ہم وقت کو نفسیاتی طور پر اسی سمت میں محسوس کرتے ہیں جس میں انٹروپی بڑھتی ہے۔ ہمارے دماغ میں یادداشت بنانے کا عمل بھی توانائی خرچ کرتا ہے اور کائنات کی کل انٹروپی کو بڑھاتا ہے۔ اچھا۔ اور انٹروپی اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ کائنات ایک بہت ہی منظم یعنی کم انٹروپی والی حالت سے شروع ہوئی تھی بگ بینگ کے قریب۔ چونکہ یہ پھیل رہی ہے، اس لیے کائناتی تیر بھی اسی سمت میں ہے۔ وہ نو باؤنڈری پروپوزل جیسی شرائط شاید یہ منظم ابتدائی حالت فراہم کرتی ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کائنات واپس سکڑنا شروع کر دے تو وقت کا تیر الٹا ہو جائے، ہم مستقبل یاد رکھیں اور ماضی بھول جائیں؟ یہ ایک دلچسپ خیال ہے۔ پہلے ہاکنگ کا بھی یہی خیال تھا کہ بگ کرنچ میں وقت الٹا چلے گا، لیکن بعد میں انہوں نے حسابات سے نتیجہ بدلا۔ نو باؤنڈری پروپوزل کے مطابق یہاں تک کہ اگر کائنات سکڑنا شروع کر دے، انٹروپی پھر بھی بڑھتی رہے گی۔ تو وقت الٹا نہیں چلے گا؟ لگتا تو یہی ہے کہ نفسیاتی اور تھرمو ڈائنامک تیر اپنی سمت نہیں بدلیں گے۔ زندگی کم از کم جیسی ہم جانتے ہیں وہ کائنات کے سکڑتے ہوئے دور میں ممکن نہیں ہوگی۔
آخر میں طبیعت کا وہ مقدس ہدف، ایک تھیوری آف ایوری تھنگ، سب کچھ کا نظریہ، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سائنس کا عظیم خواب رہا ہے، ایک واحد، مکمل اور مربوط نظریہ جو کائنات کی تمام بنیادی قوتوں یعنی کشش ثقل، برقی مقناطیسی قوت، کمزور نیوکلیائی قوت اور مضبوط نیوکلیائی قوت اور تمام بنیادی ذرات کو ایک ہی فریم ورک میں بیان کر سکے۔ آئنسٹائن نے بھی آخری عمر اسی کوشش میں گزاری تھی۔ جی ہاں، وہ عمومی اضافیت اور برقناطیسیت کو یکجا کرنا چاہتے تھے مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ آج کل سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہے عمومی اضافیت، جو کشش ثقل اور بڑے پیمانے یعنی اسپیس ٹائم کو بیان کرتی ہے اور ایک کلاسیکل تھیوری ہے، اور کوانٹم میکینکس جو باقی تین قوتوں اور چھوٹے پیمانے یعنی ذرات اور فیلڈز کو بیان کرتی ہے، کو ملانا۔ ان کو ملانے میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوانٹم میکینکس کے اصولوں کو کشش ثقل پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر انتہائی حالات میں جیسے بلیک ہول کی سنگولیرٹی یا بگ بینگ، تو حسابات میں لامحدود انفینٹیز جوابات آنے لگتے ہیں، تھیوری ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کیا اسٹرنگ تھیوری اس کا جواب ہو سکتی ہے؟ ہم نے اس کا نام سنا ہے۔ اسٹرنگ تھیوری پچھلے چند دہائیوں سے ایک اہم امیدوار کے طور پر سامنے آئی ہے۔ یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ بنیادی اکائیاں نقطہ نما ذرات نہیں ہیں جیسے الیکٹران یا کوارک، بلکہ توانائی کے ننھے ایک جہتی ون ڈائمینشنل مرتش دھاگے ہیں، اسٹرنگز۔ دھاگے؟ جی، اور ان دھاگوں کی مختلف تھر تھراہٹ، مختلف وائبریشنز ہمیں مختلف ذرات کے طور پر نظر آتی ہیں، جیسے وائلن کے تار کی مختلف تھر تھراہٹ سے مختلف سر نکلتے ہیں۔ اور کیا یہ کشش ثقل کو شامل کرتی ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ اسٹرنگ تھیوری کی ریاضی میں خود بخود ایک ایسی تھرتھراہٹ شامل ہے جس کی خصوصیات بالکل گریویٹون جیسی ہیں، وہ فرضی ذرہ جو کشش ثقل کو منتقل کرتا ہے۔ تو یہ تھیوری قدرتی طور پر کشش ثقل کو کوانٹم سطح پر شامل کرتی نظر آتی ہے، اور یہ ان لامحدود جوابات سے بھی بچتی ہے۔ لیکن اس میں وہ اضافی جہتوں، ایکسٹرا ڈائمینشنز کا مسئلہ ہے، 10 یا 11 یا 26 جہتیں، وہ کہاں ہیں؟ ہم تو 3 اسپیس اور 1 ٹائم ڈائمینشن میں رہتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح نقطہ ہے، اور یہ اس کا ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسٹرنگ تھیوری صرف تب ریاضیاتی طور پر کام کرتی ہے جب اسپیس ٹائم میں 10 یا 11 یا پھر پرانی ورژنز میں 26 جہتیں ہوں۔ تو باقی جہتیں کہاں گئیں؟ نظریہ یہ ہے کہ یہ اضافی جہتیں بہت ہی چھوٹی اور مڑی ہوئی ہیں، کمپیکٹیفائڈ ہیں، اتنی چھوٹی کہ ہم انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں یا تجربات میں محسوس نہیں کر پاتے۔ لیکن یہ صرف ایک خیال ہے۔ فی الحال ہاں، ایک اور وضاحت اینتھروپک اصول سے آ سکتی ہے کہ شاید کائنات میں بہت سی جہتیں موجود ہیں، لیکن زندگی صرف ان علاقوں میں پنپ سکتی ہے جہاں 3 بڑی خلائی اور ایک وقتی جہت ہو، باقی جہتیں زندگی کے لیے موزوں نہیں۔ یہ تو بڑا فلسفیانہ جواب لگتا ہے۔ ہے تو اینتھروپک اصول سائنس میں متنازع بھی ہے۔ تو کیا ہم کبھی واقعی ایک حتمی تھیوری تک پہنچ پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں۔ 3 بنیادی امکانات ہو سکتے ہیں۔ کیا؟ پہلا، ایک مکمل متحد نظریہ واقعی موجود ہے اور ہم اسے جلد یا بدیر دریافت کر لیں گے، یہ سب سے پر امید نظریہ ہے۔ دوسرا، کوئی ایک حتمی نظریہ نہیں ہے بلکہ نظریات کا ایک لامحدود سلسلہ ہے جو کائنات کو بہتر سے بہتر بیان کرتا جائے گا، لیکن ہم کبھی بھی حتمی سچائی تک نہیں پہنچیں گے۔ تیسرا، کوئی نظریہ ممکن ہی نہیں ہے، کائنات بنیادی طور پر ناقابل فہم ہے، یا اس کے قوانین وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، یا وہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ ہم انہیں کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ زیادہ تر سائنسدان کس پر یقین رکھتے ہیں؟ شاید پہلے آپشن پر، کہ ایک مکمل تھیوری ممکن ہے، اسی کی تلاش جاری ہے۔ تو ارسطو کے زمین مرکز ماڈل سے لے کر پھیلتی ہوئی کائنات، بلیک ہولز جو مکمل طور پر سیاہ نہیں ہیں، انفلیشن، امیجنری ٹائم، اور اب اسٹرنگ تھیوری اور ایک متحد نظریے کی تلاش تک، یہ واقعی انسانی فکر کا ایک ناقابل یقین سفر رہا ہے۔ یقیناً، ہم نے دیکھا کہ کیسے مشاہدات نظریات کو جنم دیتے ہیں اور نظریات پھر نئے مشاہدات کی راہ دکھاتے ہیں، اور کیسے سائنس ہماری بدیہی سمجھ کو چیلنج کرتی ہے۔ جیسے بلیک ہول کا بخارات بننا
یا کائنات کا ممکنہ طور پر بغیر کسی کنارے یا ابتدا کے ہونا؟ جی، یہ ایسے تصورات ہیں جو ہماری روزمرہ کی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ اگر ہم واقعی ایک تھیوری آف ایوری تھنگ دریافت کر لیں تو جیسا ہاکنگ نے لکھا تھا، تب ہم خدا کے ذہن کو جان پائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست خیال ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس کا جواب شاید سائنس سے بھی آگے ہو۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر کائنات مکمل طور پر خود کفیل ہے اور قوانین کے ایک سیٹ کے ذریعے مکمل طور پر بیان کی جا سکتی ہے، تو یہ قوانین خود کیوں موجود ہیں؟ ہاں، وہ کیا چنگاری تھی جس نے ان مساواتوں کو زندہ کیا، انہیں فائر کیا اور انہیں بیان کرنے کے لیے ایک کائنات تخلیق کی؟ یہ مساوات کیوں وجود رکھتی ہیں؟ کیا صرف ایک تھیوری کا ہونا ہی حقیقت بننے کے لیے کافی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سائنس، فلسفہ اور شاید ہمارے وجود کے معنی کی سرحدوں پر واقع ہیں، اور یہ سوچنے کے لیے ایک بہترین نقطہ ہے۔